حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی احادیث بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے فہم اور اپنی یادداشت پر تھوڑا سا یہ ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، چیزیں بھول جاتا ہوں، تو آپ جو ہے میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری یادداشت مضبوط ہو جائے، تاکہ کامل ذہانت اور فہم کے ساتھ اور یادداشت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی وظیفہ نہیں فرمایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھو تو ایسے کر دو تو ایسے کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اچھا یہ جو چادر تمہارے پاس ہے نا، اس چادر کو پھیلا دو۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب کو جنت دی تو کہا بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب تو نے جنت میں رفاقت مانگی تو یہ تجھے دے دی، اور کیا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یادداشت مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو، اور حدیث پاک ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ لب اور یہ ایسے ہتھیلیاں اس طرح کر کے ایسے چادر پھیلائی، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، ایک ایسے۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ڈال رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تو میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اس کا تو تصور بھی نہیں۔ میرے جیسے کروڑ مر جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے پاس جہاں آپ کے نالین مبارک لگے، مجھ سے سگ اور کتے تو اس خاک پر ہی نثار اور قربان ہو جائیں۔ حضور کے دست مبارک تو حضور کے دست مبارک حضور نے ایسے۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے، وہ صحابی وہ کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ میں نے تو یادداشت مانگی اور آپ نے چادر پھیلوائی، کوئی وظیفہ کوئی دم کچھ نہیں، اور یہ ہاتھ بھی ظاہراً تو خالی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ظاہری خالی ہاتھوں میں دو جہان کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرما رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لب بھر کر ایسے ایسے ایسے، نہ صحابی نے سوال کیا، اور وہاں موجود اور بھی تھے تمام اصحاب، ان میں سے ہی کوئی کہہ دیتا۔ یہی فرق ہے ایک صحابی میں اور ایک غیر صحابی میں۔ صحابی کے عقیدہ دیکھیں، ان کی عقیدت دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، ان کی نسبت مصطفیٰ میں فنائیت دیکھیں، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار ہونا دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھروسہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد دیکھیں، کہ خالی ہاتھ بھی دیکھ کر نہ وہاں بیٹھا ہوا کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ تو خالی لب ہیں اور چادر میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہا ابو ہریرہ یہ لو فہم، یہ لو عقل، یہ لو دانش، یہ لو ذہانت، یہ تو فطانت، سب ایسے ڈالا، اور انہوں نے بھی بغیر سوال کیے کہتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مرتے دم تک پھر جو کچھ سنا ہمیشہ مجھے یاد رہا۔ حضور نے اپنے لب سے مجھے ساری ذہانت عطا فرما، بھولنا تو میرے کتاب سے ہی مٹ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں آ کر تو علم دیا، فہم دیا، ادراک دیا، ان جاہلوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کیا، والحکمہ، اور حکمت دی، سوچنے سمجھنے تفکر تدبر کی صلاحیت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ سب تصدق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔